بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کے حوالے سے ہمارا سبق چل رہا تھا۔ معمور بہی کی انواع تھی، ایک وہ جو کسی جو مقید ہو، وقت کے ساتھ مقید ہو، اور دوسری وہ تھی جو مطلق عن الوقت ہو۔ تو پہلی قسم ہم نے پڑھ لی تھی مطلق عن الوقت، اور مقید عن الوقت یہ بھی ہم نے پڑھ لی تھی، تھوڑا سا ہم نے پڑھا تھا۔ آج اس کے احکام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو مؤکد یا مقید بالوقت دونوں ایک ہی چیز ہے، یعنی وہ معمور بھی جو کسی وقت کے ساتھ مقید ہو، یا جو ہے وہ کسی کے ساتھ کسی وقت کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تو اس کو مقید عن الوقت کہا جاتا ہے۔ جی، امر کا تعلق اس کے ساتھ ہے، لیکن امر ایک ہوتا ہے امر، دوسرا ہوتا ہے معمور بھی۔ امر کہتے ہیں حکم کو، اور جو معمور بھی ہوتا ہے نا اس کو اس کا مطلب ہوتا ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے نماز ہے تو نماز معمور بھی ہے، روزہ ہے تو روزہ معمور بھی ہے۔ تو ہم نے یہ فصل شروع کر دی تھی معمور بھی کے حوالے سے، تو اگر وہ آپ نے لیکچر نہیں سنے تو وہ بھی سن لیجیے گا۔ سمجھ آ گیا معمور بھی کا؟ جی چلیں، اس کا حکم ایک ہم نے پڑھ لیا تھا معمور بھی جو مقید ہوتا ہے۔ تو اس میں سے مقید جو ہوگا، جو مؤقت ہوگا، پھر اس کی دو قسم بنے تھی۔ وہ وقت کے لیے جو ہے وہ وقت اس کے لیے ظرف بنے، تو اس کا ایک حکم پڑا تھا کہ اس کے اندر اس وقت میں جو ہے وہ اسی جنس سے دوسرا فعل بھی ہم کر سکتے ہیں۔ دوسرا فعل کرنا یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ مثلا نماز ظہر ہے، تو نماز ظہر کے وقت میں اگر کوئی بندہ منت مانتا ہے نفل پڑھنے کی، تو وہ نفل کی نماز پڑھنا، منت ماننا یہ درست ہو جائے گا، اس وقت کے اندر وہ بندہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ تقریباً انہوں نے تین حکم بیان کیے ہیں اس کے۔ تو پہلا حکم ہم نے پڑھا تھا، اور دوسرا حکم کہتے ہیں وَمِنْ حُكْمِهِ أَنَّ وُجُوبَ الصَّلَاةِ فِيهِ لَا يَنَافِي صِحَّةَ صَلَاةٍ أُخْرَى فِيهِ۔ اور اس کے حکم میں سے یہ بھی ہے کہ اس وقت میں نماز کا واجب ہونا، ان وجوب الصلاۃ فیہ، اس وقت میں نماز کا واجب ہونا، لا ینافی صحت صلاۃ اخری فیہ، اس وقت میں دوسری نماز کے درست ہونے کی منافی نہیں ہے۔ اگر کسی وقت میں نماز واجب ہوتی ہے تو اس وقت میں نماز کا واجب ہونا یہ منع نہیں کرے گا کہ اس وقت کے اندر کوئی نماز درست ہی نہ ہو، تو دوسری نماز بھی اس وقت کے اندر درست ہو سکتی ہے۔ حتیٰ لو شغل، یہاں تک کہ اگر وہ مشغول ہوا، جمیع وقت ظہر لغیر ظہر یجوز، یہاں تک کہ اگر وہ مشغول ہو گیا ظہر کے مکمل وقت میں، ظہر کے علاوہ پڑھنے میں، تو یجوز یہ جائز ہے۔ لو شغل، حتیٰ لو شغل، اگر وہ مشغول ہو گیا ظہر کے پورے وقت میں، ظہر کے سارے وقت میں، لغیر ظہر، ظہر کے علاوہ، تو یجوز یہ جائز ہے۔ نماز ظہر کا وقت تھا، نماز ظہر کے اندر ظہر کا فرض نہیں پڑھ رہا، دوسرے نوافل پڑھ رہا ہے، اپنی قضا نمازیں پڑھ رہا ہے، اپنی جو قسم کی تھی، جو منت مانی تھی، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، تو وہ تمام کی تمام نمازیں پڑھ سکتا ہے، اس کا پڑھنا جائز ہے۔ تو اس کا یہ دوسرا حکم تھا۔ تیسرا حکم بیان کرتے ہیں وَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى الْمَعْمُورُ بِهِ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُعَيِّنَةٍ، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ معمور بھی ادا نہیں ہوگا مگر معین نیت کے ساتھ، کیونکہ اس وقت کے اندر ہر نماز جائز ہے، نماز ظہر ہے یا نماز عصر ہے یا نماز فجر ہے، تو اس کے وقت کے اندر نوافل بندہ پڑھ سکتا ہے، قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے، اسی طرح دیگر نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اب کیا کرے گا جو ظہر کا فرض پڑھ رہا ہے یا عصر کا مغرب کا فرض پڑھ رہا ہے، تو اس کو نیت کے ذریعے کیا کرے گا؟ معین کرے گا، الا بنیت معینۃ،
معین کرنے والی نیت ہے، نیت معینہ، معینتن یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، الا بنیت معینت، معین کرنے والی نیت کے ذریعے وہ کیا کرے گا، مامور بھی کو ادا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لأن غیرہ لما کان مشروعا فی الوقت لا یتعین ہوا بالفعل، کیونکہ اس کا غیر، معمور بھی کا غیر جب اسی وقت کے اندر جائز ہے، کان مشروعا فی الوقت، اس وقت کے اندر مشروع ہے، اس وقت کے اندر جائز ہے، تو لا یتعین ہوا بالفعل، تو وہ بغیر نیت کے صرف کرنے سے متعین نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ صرف نیت کیے بغیر ایسے ہی پڑھ لیتا ہے تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ فرض پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے؟ تو صرف پڑھنے سے وہ جو معمور بھی ہے وہ متعین نہیں ہوگا، متعین تب ہوگا، معین تب ہوگا جب وہ نیت کرے گا کہ میں ظہر کا فرض پڑھا۔ اسی لیے نیت کا کرنا یہ لازمی ہے کہ جب ہم شرائط پڑھتے ہیں تو شرائط کے اندر ایک شرط نیت بھی کرنا ہے، تو اگر کوئی بندہ نیت نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ان داقل وقت، اگرچہ وقت قلیل ہو، وقت تنگ ہو، پھر بھی نیت کا کرنا یہ ضروری ہے۔ لأن اعتبار النیت لأن اعتبار النیت باعتبار المزاحم، کیونکہ نیت کا اعتبار، نیت کو واجب کرنے کا جو اعتبار ہے وہ مزاحم کی وجہ سے ہے۔ مزاحم کون ہے؟ مزاحم یہ ہے یعنی اس کے مقابلے میں جو آنے والا ہے، مزاحمت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اس کے برخلاف کوئی بات پیش کر دے تو اس کو کہتے ہیں یہ مزاحمت کر رہا ہے، کیونکہ اسی وقت کے اندر دوسری نمازیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ اس کے مخالف آ رہا ہے، اس کے برخلاف آ رہا ہے، اس کا آمنا سامنا ہو رہا ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ نیت کے ذریعے کیا ہو جائے گا، معین کریں گے۔ وقد بقیت المزاحمت عند ضیق الوقت، وقد بقیت المزاحمت عند ضیق الوقت، اور وقت کے تنگ ہونے کے وقت بھی مزاحمت باقی رہتی ہے۔ اگر وقت کم ہوگا تو اس وقت بھی تو نفل پڑھ سکتے ہیں بندہ، اگر ظہر کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں تو اس وقت کے اندر بھی بندہ نفل پڑھ سکتا ہے، اس کا ناجائز نہیں ہے کہ نفل پڑھے گا تو اس کو جو ہے وہ نفل درست نہیں ہوگا، اس وقت بھی جائز، تو اسی لیے وہ بندہ نیت کرے گا، نیت کر کے کیا کرے گا، معین کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی اس کے بعد کہتے ہیں وَالنَّوْعُ الثَّانِي مَا يَكُونُ الْوَقْتُ مَعْيَارًا لَهُ، دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے لیے وقت معیار بنے۔ ایک مؤقت، سب سے پہلے مامور بھی کی ہم نے دو قسم پڑھی، مطلق اور مؤقت۔ مؤقت کی پھر آگے دو قسمیں بنی، جو جس کے لیے وقت جو ہے وہ ظرف بنے، اور آج دوسری قسم پڑھتے ہیں جس کے لیے وقت معیار بنے۔ اس کے معیار بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں نیچے حاشے کے اندر دیکھیں، حاشیہ نمبر 3 ہے کہ الفعل یعنی معیار الشیء ما یقدر به ذلك الشیء، یعنی کسی بھی چیز کا معیار وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے اس چیز کو جو ہے وہ گنا جائے، اس کی مقدار معلوم کی جائے۔ جیسے پیمانہ ہوتا ہے تو پیمانہ یہ بھی معیار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وَالنَّوْعُ الثَّانِي مَا يَكُونُ الْوَقْتُ مَعْيَارًا لَهُ، مؤقت کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے لیے وقت معیار بنے، ما یکون الوقت معیار لہو، جس کے لیے وقت معیار بنے تو یہ اس کی دوسری قسم ہے۔ وذالک مثل الصوم، اور وہ جس کے لیے وقت معیار بنتا ہے وہ روزے کی مثل ہے۔ فإنه يتقدر بالوقت وهو اليوم، تو وہ اس کی پیمائش کی جاتی ہے وقت کے ذریعے، وهو اليوم، اور وہ دن ہے۔ جو روزہ ہوتا ہے، روزہ پورے دن کو گھیر لیتا ہے، روزہ رکھنے کی جو مدت ہے وہ صبح صادق سے لے کر
غروب آفتاب تک اس کا وقت ہوتا ہے روزے کا، تو اسی دوران وہ کوئی اور اس جنس کی عبادت نہیں کر سکتا، صرف وہی کر سکتا ہے۔ تو معیار وقت اس کے لیے معیار کس طرح ہے کہ یہ پورے وقت کو گھیر لیتا ہے، یا تقدر بالوقت، یہ مقدر ہوتا ہے، یعنی اس کی پیمائش کی جاتی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ یہ گھیر لیتا ہے بالوقت، پورے وقت کو، وہ یوم، اور وہ دن ہے کہ روزہ پورے دن کے اندر پورے دن کو گھیر لیتا ہے۔ اب اس کا حکم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَمِنْ حُكْمِهِ أَنَّ الشَّرْعَ إِذَا عَيَّنَ لَهُ وَقْتًا لَا يَجِبُ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَمِنْ حُكْمِهِ أَنَّ الشَّرْعَ إِذَا عَيَّنَ لَهُ وَقْتًا لَا يَجِبُ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ۔ اس کے حکم میں سے یہ ہے کہ شریعت نے جب اس کے لیے وقت مقرر کیا ہے، شریعت نے جب اس کے لیے وقت معین کیا ہے، تو اب اس وقت میں، فی ذالک الوقت، اس وقت میں اس کے علاوہ کچھ اور واجب کرنا یہ جائز نہیں ہے، لا یجب، واجب نہیں ہوگا اس کا غیر اس وقت کے اندر۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اگر یہ روزے کا وقت ہے، تو اگر کوئی رمضان کے مہینے میں فرض روزے کے علاوہ نفل روزہ رکھ رہا ہے، یا قضا کا روزہ رکھ رہا ہے، یا منت کا روزہ رکھ رہا ہے، تو وہ منت کا روزہ، وہ نفل روزہ، وہ قضا روزہ اس کا نہیں ہوگا، بلکہ رمضان کا جو ادا روزہ ہے وہ فرض روزہ ادا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ولا یجوز ادا غیر ہی فی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو ادا کرنا اس وقت کے اندر جائز نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس وقت میں اس کے علاوہ اور کو ادا کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ روزہ ہے تو روزہ پورے دن کو گھیر لے گا، اب اس کے اندر کوئی اور روزہ رکھنا یہ واجب نہیں ہے۔ حتیٰ ان صحیح المقیم لو اوقع امساکہ من فی رمضان ان واجب آخر، یہاں تک کہ اگر صحیح مقیم بندے نے، صحیح سالم، صحیح یعنی جو مریض نہ ہو، کیونکہ مریض پر روزہ لازم نہیں ہے، اسی طرح مقیم، تو مقیم اس کے مقابل میں آتا ہے مسافر، تو مسافر کو رخصت ہوتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے تو بھی اس کو اجازت ہوتی ہے، تو اس سے اس کو خارج کر دے۔ کہتے ہیں کہ صحیح اور مقیم اگر جو ہے وہ رکنا اس کا رکنا واقع ہو، او کا امساک ہو، اپنا رکنا واقع کریں، یعنی رک جائیں، فی رمضان، رمضان کے اندر، ان واجب آخر، دوسرے واجب سے، تو یقع ان رمضان لا اما نوا، تو وہ جو امساک ہے، امساک کا مطلب ہے رکنا، روزے کے اندر بندہ تین چیزوں سے رک جاتا ہے، کھانے سے بھی رک جاتا ہے، پینے سے بھی رک جاتا ہے، اور بیوی کے پاس جانے سے بھی رک جاتا ہے، تو ان تین چیزوں سے رکنا یہ روزے کا جو ہے وہ اصل ماخذ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ مقیم ہے، صحیح سالم ہے، مریض نہیں ہے، تو رمضان کے مہینے میں وہ کسی اور واجب کی نیت سے وہ رک جاتا ہے ان تین چیزوں سے، اور وہ نیت کرتا ہے کسی اور واجب کی، تو یقع ان رمضان لا عما نوا، تو یہ رمضان کے بارے میں امساک واقع ہوگا، جس کے بارے میں اس نے نیت کی ہے وہ اس نیت کے اعتبار سے واقع نہیں ہوگا۔ رمضان کے اندر کسی اور فرض کی، قضا کی، نفل کی اگر نیت کرتا ہے تو وہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ وہی رمضان کا جو ادا روزہ ہے، جو فرض روزہ ہے، وہی ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آگے پڑھیں گے، تو جلدی آیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں۔ اب جو ہے وہ تفسیر جلالین پڑھتے ہیں۔